Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین با تمکین شمع ختم نبوت کے پروانہ، جیسا کہ میرے تعارف کے حوالے سے محترم مفتی صاحب نے آپ باب کے گوش گزار کیا کہ میرا سابقہ تعلق فتنہ قادیانیت کے ساتھ رہا۔ قادیانیت کے کفریہ ماحول میں میں نے پرورش پائی، پلا بڑھا، پھر میرے پروردگار کا مجھ ناچیز پہ بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ الحمدللہ میں قادیانیت کے خارزاروں سے نکل کر اسلام کے چمنستان روح افزا میں داخل ہو گیا۔ ہمارے خاندان میں قادیانیت کا زہر سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، جو کہ قادیان سے بلونگ کرتا تھا۔ قادیان یہ بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ، اس کے چھوٹے سے اور ایک غیر معروف سے گاؤں کا نام تھا۔ یہی وہ خطہ ہے کہ جہاں پہ اس کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین شخص انگریزوں کے کہنے سے دعوی نبوت کرنے والا ایک بہت بڑا دجال، ایک بہت بڑا کذاب، ایک بہت بڑا شیطان، جس کا نام مرزا غلام محمد قادیانی تھا، وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا، قادیان کا رہائشی تھا۔ تو میرا دادا، اس نے بھی قادیان میں آنکھ کھولی۔ اپنے بچپن کے زمانے میں جہالت کی بنیاد پہ میرے دادے نے نعوذ باللہ اسلام سے رشتہ توڑ کر، گنبد خضرا سے اپنا ناطہ توڑ کر، مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اس کذاب کو، اس جھوٹے کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ استغفر اللہ۔ قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، اور اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ جب دادا قادیانی ہوا، آگے ساری کی ساری نسل قادیانی ہی ہوئی۔ سب کے سب بھیڑ چال چلتے چلتے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ نہ کسی نے تحقیقات کی، نہ اسلام کا مطالعہ کیا، اور نہ ہی قادیانیت کا مطالعہ کیا۔ جب پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے قادیان کو چھوڑ کے لاہور چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا۔
ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوا کرتے تھے، قادیانیوں کی خاص قسم کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں کہ نعوذ باللہ اسلام پہ کیسے حملہ کرنا ہے، مسلمانوں کو کس طرح قادیانی کرنا ہے، مسلمانوں کو کس طرح قادیانیت کی تبلیغ کرنی ہے، پاکستان کے اندر کیا کیا سازشیں کرنی ہیں، پاکستان کے اندر کیا کیا دہشت گردیاں کرنی ہیں، کیسے لوگوں کو لڑانا ہے، کیسے پاکستان کے اندر نعوذ باللہ اپنی سٹیٹ قائم کرنی ہے، اس قسم کی میٹنگز ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر رہے، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے سیکرٹری مالوی رہے، میرے والد صاحب قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے، میں نے بھی اسی گھر میں آنکھ کھولی، پلا بڑھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے ہم سے ایک بات کہا کرتے تھے، ہمارے بڑے ہم سے کہتے کہ تم اپنے ہم عمر دوستوں کو، محلے کے بچوں کو، اپنے سکول کے بچوں کو باتوں میں لگا کے گھیر گھار کر ہمارے مراکز میں لایا کرو۔ ہم اپنے مسلمان دوستوں کو، اپنے ہم عمر بچوں کو جب اپنے بڑوں کے کہنے سے قادیانیوں کے مراکز میں لے جاتے، قادیانیوں کا طریقہ واردات ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ قادیانی وہاں ان چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچوں کو کھانے پینے کے لیے اشیاء پیش کرتے تھے، مٹھائیاں کھلائی جاتی، پھل پیش کیے جاتے، کینڈیز پیش کی جاتی، سویٹس پیش کی جاتی، ساتھ قادیانی مسلمانوں کے بچوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تبلیغ کیا کرتے؟ قادیانی کہتے بیٹا دیکھو، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ میں بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قادیانی ان سے کہتے بیٹا دیکھو، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، بیٹا روزے تم بھی رکھتے ہو، روزے ہم بھی رکھتے ہیں۔ پھر قادیانی وہاں اپنے چھوٹے سے ٹریننگ یافتہ بچے کو بلاتے، اسے کہتے بیٹا اسے کلمہ پڑھ کے سناؤ کہ ہم نے تمہیں کون سا کلمہ پڑھنا سکھایا ہے۔ وہ قادیانیوں کا چھوٹا سا ٹریننگ یافتہ بچہ وہی کلمہ پڑھ دیتا جو کلمہ ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ پھر قادیانی کیا کرتے؟ کہتے بیٹا وہ سامنے الماری کے اندر دیکھو، کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، بیٹا جو قرآن پاک تم گھروں میں پڑھتے ہو، مساجد میں پڑھتے ہو، مدارس میں پڑھتے ہو، بیٹا وہی قرآن پاک ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اگر جی کرے اسے کھول کے دیکھ لو، جی میں آئے اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنے کسی بڑے کو دکھا دو، پورے کے پورے قرآن پاک میں سے ہم نے ایک زبر کا فرق بھی نہیں کیا، زیر کا فرق بھی نہیں کیا، پیش کا فرق بھی نہیں کیا، شد ایک نقطے کا فرق بھی نہیں کیا۔ پھر بیٹا فیصلہ تم نے کرنا ہے، جب کلمہ وہی ہے، جب نماز وہی ہے، جب سارا کا سارا دین وہی ہے، جب قرآن وہی ہے، پھر یہ جو ملا طبقہ ہے، یہ جو مولوی طبقہ ہے، یہ جو مفتی طبقہ ہے، یہ پاکستان کا آئین ہے۔ بیٹا یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے، ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہمیں مرتد کہا جاتا ہے، ہمیں لعنتی کہا جاتا ہے، ہمیں زندیق کہا جاتا ہے، ہمیں مسلمان نہیں کہا جاتا۔ اب بیٹا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ یہ جو ہمیں کافر کہا جاتا ہے
اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یہ جو ہمیں کافر کہا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات غلط ہے؟ طریقہ واردات میں غور کرو۔ جب چھوٹا سا بچہ ساتھ مٹھائیاں کھاتا، آئس کریم کھاتا، پھل فروٹ کھاتا، ساتھ وہ قادیانیوں کی بکواسات سنتا، قادیانیوں کی بک بک سنتا، قادیانیوں کا جھوٹ سنتا، کہہ دیتا ہاں انکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں، نعوذ باللہ آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور جو مولوی مفتی آپ کو کافر کہتا ہے نعوذ باللہ وہ بکواس کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس طرح قادیانی مسلمانوں کے بچوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے ایک سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو۔ ہاں مسلمان کو قادیانی کرنے کے لیے اگر انہیں پیسہ دینا پڑے کہتے تھے ہم دیں گے، لڑکی پیش کرنی پڑے کہتے تھے ہم پیش کریں گے، جائیداد دینی پڑے ہم دیں گے، نوکری دینی پڑے، ویزا دینا پڑے، زمین کا ٹکڑا دینا پڑے، گاڑی دینی پڑے، گھر دینا پڑے، بنگلہ دینا پڑے، بیٹا ہم دیں گے۔ تم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان کا تعلق گنبد خضرا سے توڑ کے مرزا قادیانی قذاب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم اپنے بڑوں کے کہنے سے مسلمانوں کو نعوذ باللہ قادیانیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں دیکھا کرتا کہ میرا باپ، میرے بھائی، میرے چچے، میرے کزن اپنے اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ میرے پروردگار نے مجھ پہ بہت بڑا کرم کر دیا، میرے رب نے میرے اوپر بہت بڑا فضل کر دیا کہ مجھے قادیانیت کا چہرہ میرے سامنے آشکار کر دیا۔ الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے حوالے سے بہت سی وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے قادیانیت کے اندر انتہا کی منافقت دیکھی ہے۔ منافقت، زندیقیت، ضلالت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی میں نے دیکھی ہے۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب قادیانیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ جملے سنے ہوں گے کہ قادیانی تو بڑی امداد کرتے ہیں، قادیانی تو بڑے کوآپریٹو ہوتے ہیں، قادیانیوں کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ یقین جانیے کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ میں نے قادیانیت میں رہتے ہوئے قادیانیت کے چہرے کو کیسے دیکھا؟ میں گھر کا بیٹی ہوں اور گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے اپنے گھر کا ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار جب گرمیوں کا مہینہ تھا، میرے دادے کا مسلمان دوست ایک مہمان اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر میں آیا۔ میرے بچپن کا زمانہ تھا، مجھے دادے نے پاس بلایا اور کہا جاؤ دادی سے جا کے کہو ایک مسلمان مہمان آیا ہے، دادی سے بولو کہ شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ میں چلا گیا اور جستجو پیدا ہو گئی کہ وہ چیز کیا شامل کرنی ہے۔ یقین جانیے گا دادی کو جا کے میں نے دادے کا پیغام دیا اور کہا دادے نے کہا ہے کہ شربت بناؤ، مسلمان آیا ہے اس میں وہ بھی شامل کرنا ہے۔ دادی نے کیا کیا، ایک گلاس کے اندر پانی ڈالا، شیزان کا شربت ڈالا، اس کو مکس کیا۔ اس کے بعد میری دادی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا۔
اور جلدی سے نا چمچ سے یوں کر کے مکس کر لیا، کہیں میں نہ دیکھ لوں۔ میں نے تو دیکھ لیا، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر تھوک شامل کر دی؟ یقین جانیے گا آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا، کہا چپ کرو، اپنی زبان کو بند کرو، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان طبقہ ہے نا، یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، اس لیے ان کے کھانوں کے اندر، ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر ہم پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، ہم انسانی غلاظت بہانے کے ذرات بھی شامل کرتے ہیں، ہم گندی نالی کا گٹر کا پانی اس کے قطرے وہ بھی شامل کرتے ہیں، تھوک بھی شامل کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ استغفر اللہ بولو، لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت، بولو بولو قادیانیوں پہ لعنت۔ میں بڑا حیران ہوا، خیر دادی کی ڈانٹ سن کے جب شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا تو دادے کے دوست نے کہا، جو مسلمان تھا، اس نے کہا بھائی آپ نے یہ تکلف کیسا کیا، آپ سادہ پانی پیش کر دیتے۔ آگے سے دادے کی بات سنو، دادے نے کہا آپ میرے پیارے بھائی ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، میرے جگری یار ہو، یہ ٹھنڈا میٹھا شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ یہ تو میری ذمہ داری تھی، اس سے پیار سے ہی بولنا، اس سے محبت سے ہی بولنا۔ اندر کیا کروایا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پیار سے ہی بولنا، کہا میرے بھائی ہو، جگری یار ہو۔ اندر کیا کروایا؟ اندر اس کے شربت میں تھوک شامل کروا دیا۔ سامعین محترم، یہ ہے قادیانیت کا ریئل فیس۔ میرا بچپن تھا، ایک بار میرا باپ مجھے قادیانیوں کے لاہور کے سب سے بڑے مرکز وہاں پہ لے گیا جہاں پہ قادیانیوں کا چناب نگر سابقہ ربوہ سے ایک بہت بڑا پادری پنڈت پال وہاں پہ آیا تھا۔ اس نے قادیانیوں کے سامنے جو جملے بولے تھے وہ جملے آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، اے میرے احمدی بھائیوں، اے میرے قادیانی بھائیوں، تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، تم جسے اللہ کا نبی کہتے ہو، تم جسے اللہ کا رسول کہتے ہو، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، یہ مسلمان اسے لعنتی کہتے ہیں، یہ مسلمان اسے جھوٹا کہتے ہیں، یہ مسلمان اسے کذاب کہتے ہیں، یہ مسلمان اسے دجال کہتے ہیں، یہ مسلمان اسے کائنات کا سب سے بڑا کافر کہتے ہیں۔ اس لیے تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر ایک طرف کھپرا سانپ جا رہا ہو، دوسری طرف مسلمان جا رہا ہو، تمہیں موقع مل جائے، تم سانپ کو چھوڑ کے پہلے مسلمان کو نقصان پہنچاؤ۔ کیا کہا؟ مل کے لگائے یہ نعرہ، عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ کیا کہا؟ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کیا کہا؟ کہا سانپ کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے مسلمان کو نقصان پہنچاؤ۔ اگلی بات سنیے، کہا لیکن سنو، ظاہری طور پہ بڑے پیار سے بات کرنی ہے، ظاہری طور پہ بڑی محبت سے بات کرنی ہے، اور ظاہری طور پہ اعلیٰ اخلاق سے بات کرنی ہے۔ اپنے سینوں میں مسلمانوں کے بارے میں نفرت رکھو، غم رکھو، غصہ رکھو، اور جہاں ہو سکے مسلمانوں کو ڈنگ مارنے سے بھاگنا۔
مجھے ایک بات بتائیے، علماء بیٹھے ہیں، محترم جناب مدنی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ایک مسئلہ پوچھئے کہ جو لعنتی، جو کمینہ میرے پروردگار کا لحاظ نہیں کرتا، جو لعنتی اللہ کے حبیب کا، ہمارے کریم آقا کا لحاظ نہیں کرتا، جو لعنتی میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت، ان کا لحاظ نہیں کرتا، تو مجھے بتاؤ کیا ہمارا لحاظ کر سکتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کا نہ بنا ہم سے محبت کرے گا؟ جو اللہ اس کے رسول کے بارے میں بک بک کرے، گالیاں بکے، وہ ہم سے پیار کرے گا؟ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پہ کرم کر دیا کہ قادیانیت کا ریئل فیس میرے پروردگار نے مجھے دکھا دیا، پھر میں نے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے قادیانیوں کے عبرتناک انجام میرے پروردگار نے مجھے دکھائے ہیں۔ میرے خاندان میں بڑے بڑے قادیانی عبرت کا نشان بنتے میرے پروردگار نے مجھے دکھائے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، خود سے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، کیوں قاضی صاحب ان پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، ان پہ حضور سرور کائنات کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ آخری ٹائم آتا ہے اللہ کے پیارے، جب دنیا سے جانے کا، دنیا سے صبر کرنے کا ٹائم آتا ہے، تو زبان پہ کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کتنے دیکھے آخری ٹائم آیا، زبان پہ درود شریف کے پھول جاری ہو گئے، آخری ٹائم آیا، ذکر کرنا شروع کر دیا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے روح پرواز کر گئی۔ کتنے دیکھے اور نماز کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے دیکھے کہ سجدے کی سب سے دل ربا حالت میں روح پرواز کر گئی، کتنے دیکھے آخری ٹائم آیا تو پکار اٹھے کہ وہ دیکھو جنت کے اندر دودھ کی نہریں مجھے دکھائی دے رہی ہیں، وہ دیکھو دیکھو جنت کے اندر شہد کی نہریں مجھے دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ دیکھو کتنے پیارے چہروں والے، کتنے خوبصورت نورانی چہروں والے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ دیکھو مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہی کہتے کہتے، ذکر کرتے کرتے، اذکار کرتے کرتے روحیں پرواز کر جاتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ قادیانیوں، میرا دادا جس کو تم نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، میرا دادا آخری ٹائم آیا، مرنے کا ٹائم آیا تو زبان سے گالیاں جاری ہو گئیں، ننگی گالیاں، ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، بازاری گالیاں، بکتے بکتے عبرت کا نشان بن کے کتے سے بری موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ کس کی بات کی میں نے؟ اپنے، بولو، دادے کی، اپنے دادے کی بات کی، سگے دادے کی بات کی۔ یاد رکھو، جو کمینہ پروردگار کا لحاظ نہیں کرتا، میرے نبی کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا لحاظ کیا جا سکتا، چاہے دادا ہو، چاہے باپ ہو، جتنا مرضی قریبی عزیز ہو، جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہمارا ہو سکتا۔ پھر تعلقات کیوں رکھتے ہو؟ میرے دادے کو دیکھو، میں نے آپ کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ پھر تم قادیانیوں سے محبت کیوں کرتے ہو؟ قادیانیوں سے یاریاں کیوں کرتے ہو؟ قادیانیوں سے دوستیاں کیوں کرتے ہو؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس کو شوق ہے پیشاب پینے کا، جس کو شوق ہے غلاظت کھانے کا، جس کو شوق ہے گندگی کھانے کا، شوق سے جائے قادیانیوں کے گھروں میں جائے، کھانے کھائے، کیونکہ قادیانی مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو مسلمان ان کے گھروں میں جائے، میں نے آپ کو اپنے گھر کی مثال پیش کی، اس کے کھانوں کے اندر، پانیوں کے اندر غلاظتیں پیش کرتے ہیں۔
شامل کرتے ہیں، پیشاب کے قطرے شامل کرتے ہیں۔ اب جس کو شوق ہے گندگیاں کھانے کا، شوق سے جائے، جا کے قادیانیوں کے گھروں کی چائے بھی پیے، کھانے بھی کھائے۔ آؤ آج کے بعد یہ وعدہ کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ قادیانی دجال پر، سب بولو لعنت۔ مرتد قادیانیوں پر، قادیانیوں کا جو یار ہے۔ یاد رکھنا قادیانیوں کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ عام کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں۔ اس لیے پروردگار کا عذاب قادیانیوں پہ آتا ہے۔ میری دادی کی سگی بہن کی بات سنیے، میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے۔ میری دادی کی سگی بہن قادیانیوں کی مبلغہ تھی، ساری زندگی قادیانیت کے لیے اس نے کام کیا۔ طریقہ واردات یہی تھا، لوگوں کے گھروں میں جاتی، دانے لے کے جاتی، چاول لے کے جاتی، گندم لے کے جاتی، گھی، چینی، دانے لے کے جاتی، لوگوں کو قادیانیت کی تبلیغ کرتی۔ یہی کہتی تھی دیکھو نا ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے پرویتر ہیں، ہم کتنے اللہ والے ہیں، ہم انسانیت کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ ساتھ کہتی تھی دیکھو نا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا، جو نماز تیری وہی نماز میری۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ملا ظالم ہے، ہمیں کافر کہتا ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ ظالم ہے جو ہمیں کافر کہتی ہے۔ ہم تو کتنے کوآپریٹیو ہیں، کتنا تعاون کرتے ہیں، کتنا بانٹنے والے ہیں، یہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے جو ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی اس لعنتی خطور نے قادیانیت کی تبلیغ کرنے میں گزار دی، اس پہ اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کیسے آیا؟ اس پہ فورس کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا، سارا جسم مردہ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہے جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی۔ جب بھی بات کرتی کتے کا ساؤنڈ نکلتا، کتے کی آواز نکلتی، صبح بھونکتی، شام کو بھونکتی، رات کو بھونکتی، آدھی آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی۔ اور ہمارے محلے میں پہلے یہ مشہور ہو گیا، انہوں نے سمجھا شاید کہ ان قادیانیوں نے کوئی کتا پال لیا ہے کہ جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے۔ میرے دوستو وہ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ قادیانیوں کی مبالغہ تھی، جسے میرے پروردگار نے اسی دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت محمود برق صاحب۔ اور اگلی بات سنیے، اس کے منہ سے پیلے رنگ کی رالیں ٹپکتی تھیں جن میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی۔ میں نے کہا میں نے اپنے خاندان میں بڑے بڑے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دیکھے ہیں۔ میرا چچا، سرا چچا عبرت کا نشان بن کے کتے سے بری موت مر گیا۔ آخری ٹائم آیا تو اس کے منہ سے بھی گالیاں جاری ہو گئی، دونوں ہاتھ کھڑے ہو گئے، یہ کہتا تھا چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اس طرح عبرت کا نشان بن کے کتے سے بری موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ میں نے یوٹیوب پہ مرزا قادیانی قذاب، جس کو قادیانی اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، میں نے باقاعدہ قادیانی کتابوں کے حوالے کھول کھول کے یہ بتایا ہے کہ خود مرزا
قادیانی کیسے مرا تھا، میں نے بتایا کہ مرتے ٹائم اس کے منہ سے بھی غلاظت نکل رہی تھی، اس کے نیچے سے بھی غلاظت جاری تھی، اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں گر کے کتے کی موت مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی دونوں راستوں سے مسلسل غلاظت نکلتی رہی۔ قادیانی کیا کرتے، روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھونستے۔ اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا۔ پہلے سے بڑے گولے لے لے کے قادیانی کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھونستے۔ اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا۔ آخر کار جھاڑو مار مار کے پانی کے پائپ توجہ لگا لگا کے اس خنزیر کو دھویا گیا، اور بعد میں پلاسٹک کی شیٹوں میں رول کر کے بذریعہ تابوت کے، مالداری کے، لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے، توجہ ادھر کریں، لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس کے گندے وجود کو لا کے بذریعہ مال گاڑی قادیان کی گندی مٹی میں لے جا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خمیر تھا۔ اور اگلی بات سنو، جب یہ مرا، اللہ کے ایک ولی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، اور یہ واقعہ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ ولی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے مرزا قادیانی قذاب کی قبر کے بارے میں مراقبہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو سنو، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے کش کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر میں ایک پاگل کتا دکھائی دیا، اپنی دم پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ فرمایا لوگوں سنو، میرے پروردگار نے اسے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا ہے۔ اب جو چاہتا ہے اس کا بھی یہی انجام ہو، شوق سے جائے، مردیوں کے ساتھ یاری کرے، شوق سے جائے، تعلقات رکھے، شوق سے جائے، اللہ نبی کے ان دشمنوں سے وہ محبت کرے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، علماء کہتے ہیں ایسے سارے لعنتی جو قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، نسیں پرانی ہے، احادیث کی نس ہے، علماء کے فرمان ہیں کہ ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا بلکہ یہ کافر کی موت مرتا ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ کافر ہو کے مرے، دنیا سے جائے، بے ایمان ہو کے مرے، شوق سے جائے، میرے نبی کے گستاخوں کے ساتھ تعلقات رکھے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ یہ پکا وعدہ کرو، آج کے بعد قادیانیوں سے کسی قسم کا لین دین، کھانا پینا، دوستی یاری ہو سکتی ہے۔ بکی بات، میرے پروردگار نے الحمدللہ مجھ پہ کرم کر دیا۔ بہت سی وجوہات تھیں، میں نے قادیانیت کی کتابوں کو پڑھا جن میں مرزا قادیانی قذاب نے نعوذ باللہ اللہ رسول کی شان میں بکواسات کی تھی، جن میں قادیان کے چمگادڑ نے میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت، ان کی شان پہ معاذ اللہ نازیبا کلمات کہے تھے۔ یہ میرے پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی، ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے جالوں میں اور داخل فرما دیا۔
الحمدللہ اللہ کا یہ مجھ پہ کرم ہو گیا، اس خواب کے وسیلے سے میرے پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی۔ بات کو شارٹ کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا مجھے کیسے کیسے مارا گیا، گھر سے نکالا گیا، میرے باپ نے، میری برادری نے سر پہ ڈنڈے مارے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے، منہ پہ تمانچے مارے، بڑی بڑی لالچیں دی گئی، مینٹلی ٹارچرز کیے گئے، گھر سے نکالا گیا، وہ بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن اپنی برادری سے میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میرا جینا، میرا مرنا میرے کریم آقا کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ الحمدللہ پروردگار نے ثابت قدمی عطا فرمائی۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ میری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے کیسے مسلمان ہوئی، میرے بھائی ایک ایک کر کے کیسے مسلمان ہوئے، میرے والد صاحب جو مرزائی جماعت کے صدر تھے اپنے مرنے سے 4 سال پہلے قادیانیت میں لانتے بیچ کے کیسے مسلمان ہوئے، پورے پاکستان میں بڑے بڑے قادیانیوں کے پوپ، پنڈت، پادری اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے کیسے کیسے میرے ہاتھ پہ قادیانیت میں لانتے بیچ کے مسلمان ہوئے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا یہ ساری باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ میں آخری صرف 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ قادیانی، جب میں خود قادیانی تھا ہم سے کہتے تھے کہ مسلمانوں میں جاؤ، ان کو تبلیغ کرو، لڑکیاں دو، پیسہ دو، جائیداد دو، ساتھ کہتے تھے خود کو یہ نہیں کہنا کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، کہنا یہ ہے کہ جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا۔ قادیانی جو مسلمان کا بیڑا غرق کرتا ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، سب سے بڑا شیطانی حملہ یہی ہے کہ خود کو مسلمان شو کر کے، مسلمان چار کر کے مسلمان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بیس ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی شارک کا نام ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کے اور مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے میرے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 100 مرتبہ پیار فرمایا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے آمینہ کے لال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہو، میرے بعد اب قیامت تو آئے گی لیکن کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا، بولو۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بیس ہے۔ قادیانی کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، مجھے بتاؤ جو قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو جو قرآن پاک کے ایک لفظ کا انکار کرے، ایک حرف کا انکار کرے، اور جو قرآن پاک کے ایک نقطے کا بھی انکار کرے، بدترین کافر ہے، بولو مسلمان ہو سکتا۔ یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 21۔ قادیانیوں کو ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی پتا ہے نا، سال 74 کے اندر 7 ستمبر کو کافر قرار دیا ہے، پتا ہے کہ نہیں پتا؟ جس کو پتا ہاتھ کھڑا کرے۔ پتا نا کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ قادیانی کافر۔ قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر قادیانیوں کا تیسرا شیطان، 11 دن تک اسے بلایا گیا اور لاہوری قادیانیوں کو 3
وہاں بلایا گیا اور یہ ساری پیسے وہاں پہ ہوئی. ٹوٹل 13 دن کی جرا ہوئی. یہ کتابیں، یہ حوالے یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں پیش کیے. اٹارنی جنرل کی تیاری ہمارے علماء کرواتے تھے. وہ آگے قادیانیوں کی کتابیں کھول کھول کے ان کی حقیقت واضح کرتا تھا. یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تھی. کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21 ہے. لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے. صفحہ نمبر 354 پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے، ختم نبوت کے عقیدے کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہوئے یہ بکواس کرتا ہے. کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے. کہتا ہے لوگوں جس مذہب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ مذہب شیطانی ہے. وہ مجھے بتاؤ، قاضی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مدنی صاحب بیٹھے ہیں، جو کمینہ قرآن پاک کی 100 آیات کو شیطانی کہے، لغو کہے، باطل کہے، چاہے کلمہ پڑھے، چاہے نمازیں پڑھے، تم بولو یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ اونچی اونچی اگلی بات سنو. یحییٰ بختیار نے اٹارنی جنرل تھے. یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی. بڑی اہم بات، قادیانی کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جیرا کلمہ تو آتا اوہی کلمہ ساٹا، اور ہمارا یہ الو باٹا مرزائی نواز اس کی باتوں میں آ کے کہتا ہے ہاں یار تیری گالتے ٹھیک ہے، اے ملہی ظالم ہے، اے مولوی جھوٹ بول دینے، تو تے واقعی کلمہ پڑھنا ہے. اور جیرا کمینہ کلمہ پڑھ کے پروردگار کو گالی دے، کلمہ پڑھ کے قرآن کو گالی دے، کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی کی عزت میں حملہ کرے، بول یہ مسلمان ہے کہ سب سے بڑا کافر ہے؟ یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 16، لکھنے والا قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب یحییٰ بختیار نے. توجہ، بڑی اہم بات انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی کے اندر کہا سنو، جس طرح ہندو کہتے ہیں، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، انسان مرتا ہے، روح نکلتی ہے، دنیا میں پھر آ جاتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر آتا ہے، اچھے کام کر کے مرے، اگلے جنم میں اچھا انسان بن کے آتا ہے، برے کام کر کے مرے، اگلے جنم میں کتا بن جاتا ہے، سور بن جاتا ہے، ریچھ، بندر، مکھی، مچھر بن جاتا ہے. کہا سنو، قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ اسی طرح محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں. استغفر اللہ. قادیانی کہتے ہیں کہ محمد دنیا میں 2 بار آئے. یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا گیا، ریئل بک اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا نام روحانی خزائن، پیج نمبر 270، 271، 272، 273. ان 4 پیجز پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ یہ بکواس کرتا ہے. یہی کہتا ہے کہ محمد دنیا میں 2 بار آئے، 2 بار آئے. پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان میں میرے روپ میں، میرے وجود میں، میری شکل میں، میری صورت میں دوبارہ آ گئے. کہتا ہے اس لیے میں پہلے محمد سے بھی میری سپیرچول پاور، روحانی طاقت اقوی ہے، اکمل ہے، اشد ہے، اعلیٰ ہے. کہتا لوگوں پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا اور میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا چاند ہوں. اور مجھے بتا جو کمینہ یہ بکواس کرے کہ محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا اور میں 14ویں رات کا چاند ہوں، ایسے بندے کے کمینہ ہونے میں، ایسے بندے کے لعنتی ہونے
سب کی آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت میں نبوت. بلند آواز سے تاج و تخت میں نبوت. تاجدار ختم نبوت. مرزائیوں پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. بلکہ ابھی محترم قائی صاحب نے ماشاءاللہ ابھی رحیم یار خان کے اندر ختم نبوت کے پروگرام اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ چند جملے بولے تھے کہ قادیانیوں کی حقیقت کو بیان کیا تھا. قادیانی مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خود قادیان کے دجال نے کیا بکواس کی؟ توحید باری تعالیٰ پہ چرچے لگائے ہیں. پروردگار کی عزت پہ حملہ کیا اور نعوذ باللہ دعوی خدائی کیا ہے. ابھی انہوں نے اساتذہ سے بیان کرتے ہوئے یہ جملے بولے تھے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, حوالہ سنو, توجہ کرو. کتاب کا نام ہے تذکرہ پکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے. اشاعت چہارم ہے, سوا نمبر 192 ہے. سنیے کیا بکتا ہے. لکھتا ہے توجہ, کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں خدا ہی ہوں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. اور جو کمینہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے, دعویٰ خدائی کرے, اس کے لعنتی ہونے میں, اس کے بدترین کافر ہونے میں بولو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آخری بات, آخری بات, قادیانی کہتے ہیں جرا کلمہ ٹواڈا, بولو اوہی کلمہ, بولو بولو ذرا بولو, اوہی کلمہ, جرا کلمہ ٹواڈا اوہی کلمہ ساڈا. میں دلیل سے بات کروں گا. میں نے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے. علماء بیٹھے ہیں, جو کمینہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے. ختم نبوت کا انکار کرے کافر ہو گیا. پروردگار کی عزت پہ حملہ کرے, توحید باری تعالیٰ کا انکار کرے کافر ہو گیا. لیکن سنیے, جہاں تک کلمے کے الفاظ کا تعلق ہے, کلمے کے مطلب کا تعلق ہے, اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کذاب کا ناباک حرامی بیٹا, نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد, اس کے اندر سنیے کیا لکھتا ہے. آخری بات, کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز, یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر. لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا, پیج نمبر 158 ہے. گندے قلم سے, گندی سیاہی سے, گندے پیپر پہ سنیے کیا بکواس کرتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا, توجہ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا دنیا میں ایک دفعہ اور دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا. کہتے ہیں بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی دعوت کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے. کہتے ہیں اس لیے مرزائیو, جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فل بینچ 1993 ایس سی ایم آر ظہیر الدین بنام سرکار 1718 اسی کتاب کا حوالہ سپریم کورٹ نے پیش کیا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ قادیانی کلمے میں لفظ محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ, جو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لے, اس سے بڑھ کے اور دھوکے باز, اس سے بڑھ کے اور لعنتی, اس سے بڑھ کے اور کافر ہو سکتا ہے؟ تو جو ایسے کمینوں سے یاری کرے, کہے مرضی تے میرا یار ہے, بولو بے شمار مرضیوں پہ لعنت. اب جو کمینہ کہے یار مرضی تے بڑے چنگے ہوندے نے, انہاں دا اخلاق تے بڑا چنگا ہوندا ہے, یہ جوتے کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ پکا
وعدہ جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کا کام بھی کریں گے انشاءاللہ، قادیانیوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ جس طرح مدنی صاحب نے بتایا خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، ہمارے کابرین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ختم نبوت کے قوانین کو بنوایا گیا ہے، اس حوالے سے اپنی انتظامیہ سے بھرپور تعاون کیجئے، خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ہمارے کابرین کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ انشاءاللہ کوئی قادیانی آپ کو تبلیغ کرے، اگر کوئی قادیانی اپنی پریچنگ کرے، آپ کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے، یہ علماء ہیں، ان کے پاس آئیں، یہ آپ کو انشاءاللہ تھانے لے کے جائیں گے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت انشاءاللہ اس پہ قادیانی پہ پرچہ کروائے گی، انشاءاللہ اسے سزا دلوائی جائے گی۔ آپ نے انشاءاللہ تعاون کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، یار زندہ صحبت باقی، اسی پہ انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، اس امید سے کہ ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے۔ اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں کے یاروں پہ لعنت۔ یہ تھے آپ کے سامنے سابقہ قادیانی لاہور سے تشریف لائے ہوئے